باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ تقاضے ہم کو پھیلانا ہے امت میں اور لانگ رن میں چلانا ہے، ہمارے کانسیپٹس کو بدلنا ہے، اور مسجد کی کمیٹیز کو اور مسجد کے ذریعے سے محلوں میں رہنے والے مسلمان بھائیوں کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. فضول خرچوں سے بچا کر جو ہے ایسے کنسٹرکٹیو چیزوں پر اور امت کی بقا کے لیے، بحال کے لیے ہم سب کو کارآمد کرنا ہے. اپنے آپ کو ہم اللہ سے مانگ کر جو ہے امت کے استعمال ہونا ہے. تو الحمدللہ یہ مسجد ون موومنٹ کی جو فکریں ہیں، یہ پورے ملک کی سطح پر ایک فکر قائم ہوئی ہے. 2-4 سال پہلے الحمدللہ اس کا ادارہ قائم ہوا تھا، جس میں تمام مسالک کے علماء حضرات کا ایک کانفرنس اس کے ذریعے سے کنڈکٹ کیا گیا، جس میں اہل سنت الجماعت کے، جماعت اہل حدیث کے، شیعہ حضرات کے ذمہ دار حضرات، تمام مسئلے کی فکروں کے کو جو ہے ایک جگہ جوڑا گیا، اور اس کے ذریعے سے مسجدوں کے اندر اس خدمت کے عنوان کے پر کنسنسس لیا گیا. اور تمام کا یہ جو ہے کنسنسس ہے تمام مسلک کے ذمہ داروں کا، علماء حضرات کا، کہ اس وقت مسجدوں کو اس کام پر آنا چاہیے. اس لیے کہ جیسا ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے اشارتاً، یہ جو ہے ایک نگیٹو امیج جو ہے بلڈ اپ ہو رہا ہے، کمیونٹی کے اندر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پورے ملک میں ہمارے ہاں، کہ مساجد کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، پورے نگیٹیوزم. اسی لیے اس کا توڑ کے لیے جو ہے مسجد درشن پروگرام بھی ماشاءاللہ ہر جگہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسجدوں کے اندر بلا کر ان کو دکھایا جائے، ہمارے عمل کو دکھایا جائے، تاکہ ان کے اندر جو ہے اس قسم کی جو برائی ڈالی جا رہی ہے ذہنوں کو، اس کو جو ہے پاک کرنے کی کوشش. دوسرا، اگر ہم خدمت کے عنوان سے جو ہے ہم آؤٹ ریچ ہونے کی کوشش کریں گے کمیونٹیز کو اکراس دا ریلیجن، اکراس دا کاسٹ، تو کیا ہوتا ہے، یہ خدمت کے ذریعے سے لوگ اللہ کے دلوں کو جو ہے مسجدوں کے قریب کرے گا، کمیونٹی کے قریب کرے گا، پازیٹیونیس آئے گی. سوسائٹی میں پازیٹیونیس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں غلط قسم کے لوگ. یہ صرف مسلمانوں پر اس کا نگیٹو امپیکٹ نہیں ہوتا، پوری سوسائٹی پر ہوتا ہے. لارج پوری سوسائٹی اس وقت جو ہے ہندوستان کی اس نگیٹیوزم کا شکار ہوئی. تو ہم اس سے باہر نکلنے کے لیے یہ فکریں ہو رہی ہیں. ماشاءاللہ اس کا کافی بڑی فکریں بھی ہیں، اور پورے ملک میں اس کے تمام علماء حضرات کا اعتماد اس ادارے کو حاصل ہے. تو میسور میں ہم نے اس کو تھوڑا سا ایک لچک اس میں پیدا کی گئی، تاکہ جو ہے ہمارے علماء حضرات ماشاءاللہ ان کے بغیر اور ان کی قیادت کے بغیر امت اور ملت جو ہے سمجھنا بالکل پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن اور سنت کا علم ان کے پاس ہے، اب اسے فلٹر کر کے لوگوں تک پہنچانا اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ، کرنٹ سچویشنز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے یہ باتیں شریعت و سنت کی مسجد کے ذریعے سے، ممبر و محراب کے ذریعے سے فلو ہونا، اس کے لیے علماء حضرات کی قیادت، یعنی فور فرنٹ کی قیادت اس وقت ضروری ہے. تو ماشاءاللہ اس کے لیے میسور کے ہمارے علماء حضرات تمام نے اس چیلنج کو لیا. تو مسجد ون موومنٹ کی جو فکریں ہیں اس کے ساتھ علماء میسور ایک ماشاءاللہ ٹرسٹ بنا ہوا ہے، جس کی صدارت ماشاءاللہ ہمارے مفتی تاج الدین صاحب کر رہے ہیں، اور کئی حضرات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے تمام لیگل ریگولیرٹیز کے ساتھ ماشاءاللہ یہ کام جو ہے فارمیشن میں آیا ہے، اور آئندہ بھی کئی تقاضوں کو لے کر چلنے کے اس پر ہے. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ مفتی تاج الدین صاحب چونکہ اس کے صدر ہیں، اور آپ کے صدارتی کلمات کے ساتھ جو ہے اس پروگرام کو آپ اپنے کلمات سے صدارتی کلمات بھی پیش کریں، ساتھ میں مجلس کا اختتام دعا پر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان اعزازی، حضرات علماء کرام زیدت معالی، ڈاکٹر صاحبان، عمائدین شہر، بزرگوں، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے بڑی گراں قدر کلمات ڈاکٹر طٰہٰ الدین صاحب، ظفر صاحب نے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑا ہے، غریبوں کے سسکتے بلکتے واقعات کو سنا کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ادنا سا طالب علم جو 40 سال سے اس علم دین کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اسلام میں صلہ رحمی، ہمدردی اور آپس میں غمخواری جو اسلام نے جس طرح زور دیا ہے اس کے اوپر، شاید کسی
دین کے اندر اتنی بڑی انسانیت کی اعلیٰ اقدار جو اسلام نے بتائی ہے وہ کسی نے نہیں سکھائی ہے۔ جنگ یرموک میں زخمی صحابہ کو پانی پلانے کی ایک جماعت ہوتی، ایک صاحب فرماتے میں ایک زخمی کو پانی پلانے گیا، پڑے ہوئے تھے زمین پر، بڑی شدید پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ پڑوس کے ایک زخمی نے کہا مجھے پانی دی جائے، تو جن کے قریب تک مشکیزہ چلا گیا تھا انہوں نے کہا پڑوس کی طرف جائے، میرے سے زیادہ شاید محتاج ہے۔ دوسرے کی طرف گئے تو تیسرے نے آواز دی پانی، تو دوسرے نے بھی یہی کہا میرے سے زیادہ شاید وہ محتاج ہے، آپ ان کو پلائیے۔ فرماتے ہوئے وہ صحابی 9 زخمیوں نے بھی یہی کہا میرے پڑوس کا خیال کرو، میرے پڑوس کا خیال کرو۔ پھر 10ویں زخمی کے پاس گیا، وہ شہید ہو گئے۔ واپس پلٹ کر آیا، شاید جو پانی طلب کیے تھے 9واں زخمی اس کو پانی دے دے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 8ویں کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 5ویں کے پاس آیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 10 کے 10 آدمی نے اس شدید و شدت کے موقع پر اس وقت بھی اپنے پڑوس کے زخمی بھائی کا خیال کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ صحابہ جو رسول اللہ کی فیض صحبت کا اثر ہے۔ ایک صحابی کو فرمایا آپ اس مہمان کو لے جاؤ گھر میں، ان کو کھانا کھلاؤ، تو وہ لے کر گئے۔ بیوی نے کہا آپ مہمان کو لے کر آ گئے، کچھ بھی نہیں، آٹا اتنا سا ہے، گھر والوں کو بھی بس نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اچھا کھانا بنا دیجئے، رکھ دیں گے دسترخوان کے اوپر، کسی بہانے چراغ دھل کر دیں گے، اندھیرے میں وہ مہمان کھا لیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ان کا پیٹ بھر جائے گا، بس ہمارے لیے رسول کا ایک کام پورا ہو جائے گا، حکم نبوت پورا ہو جائے گا۔ تو یہ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دیا ہوں میں نے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بڑے مالدار صحابہ میں سے تھے، بڑے خوبصورت صحابی تھے، قبیلے بجل کے سردار تھے۔ آخری زمانے میں شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے 1 مہینہ پہلے آپ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضور نے ان کو دیکھا، وہ سردار تھے، اپنے قوم کا بڑا اکرام کیا، بڑی عزت دی، مجلس بھری ہوئی تھی۔ اس نے ان کو سامنے بٹھا لیا، اور سامنے بٹھانے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول وبایعک علی الاسلام، میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ مسلمان نام ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حضور یہ تاکید کریں گے، اس لیے انہوں نے کہا اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جریر کا ہاتھ پکڑ لیا، 3 باتیں فرمائے حضرت جریر، علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ یہ میں بولنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا ٹھیک ہے، سب پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنا ٹھیک ہے، اپنی جو 2.5% زکوٰۃ ہے وہ سب نکالیں گے، لیکن یہ جو ہے نا درد، کسی مسلمان کا درد، کسی مسلمان کی فکر، جی حضور نے حضرت جریر کو فرمایا تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر مسلمان کا درد رکھو اپنے سینے کے اندر، پڑوس میں کیسا ہے آدمی، محلے میں کیسا ہے آدمی، ضرورت مند تو نہیں، کہیں کوئی محتاج تو نہیں، کہیں کوئی فقر و فاقے میں تو نہیں۔ آپ اپنے گھر میں بریانی پکاتے ہوں، پڑوس کو اس کی خوشبو پہنچتی ہے، رسول اللہ کو وہ بھی پسند نہیں تھا، فرمایا لا تبذر برائحۃ القدر، پڑوس کا حصہ رکھو، اس کا خیال رکھو۔ تو حدیثیں بھری پڑی، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کتنی جگہ پر ولا تحاضون علی طعام المسکین فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ کیا کہا قرآن سورہ میں اس کے اندر کہ یتیم مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، 2 اڈلی کھا کر 2 اڈلی رکھ لیا، گھر کے والے بھی محتاج ہیں، کتنا فقر و فاقہ ہے، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ درد ہر مسلمان کے سینے میں ہوگا،
ہمارے لیے نہیں کہ مسجد میں ہم سب بیٹھے یہ درد رکھنے والی جماعتیں نہیں، ہم سب کو مل کر آؤ، ہم سب مل کر ہم یہ بہت کریں۔ حلف الفضول میں ایک انجمن تھی رسول اللہ کے زمانے میں، جی زمانے جاہلیت کی بات بتا رہا ہوں، حضور نے فرمایا آؤ ہم معاہدہ کریں، مظلوم کی مدد کریں، بچھڑوں ہوئے کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، مسکینوں کی مدد کریں۔ کب؟ نبوت کے ظہور سے پہلے کی بات ہے۔ تو یہ شروع ہوا ہے، جو ابتدا ہے ہماری غریبوں کے لیے، جو ابتدا ہم نے شروع ابتدائی منزل ہے، اللہ کرے آپ دعا فرمائیں، اللہ اس کو بہتر سے بہتر طریقے پر بالاستقلال ہم اس کو پکڑے رہیں، موت تک اس کو پکڑے رہیں، غریب مسکین کی ہم کچھ مدد کر سکیں۔ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم مدد کریں۔ جی یہ ابتدائی منزلیں ہیں۔ میں ڈاکٹر طاہا متین صاحب زیرت مالی جو تشریف فرما کے میرے بازو بڑے تجربے کار ہیں، ہمارے سر پر ہاتھ رکھے ہو اور ہماری نگرانی کرتے رہیں، ہم طلباء کو بتاتے رہیں آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کرنے میں کہاں کیا قصور ہو رہا ہے۔ دوائیاں سنا گیا کہ آپ جو 10,000 کی دوائیاں ہیں یا 3,000 کی دوائی ہے وہ 300 روپے میں دینے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں اس کام میں آپ ہماری مدد کرتے رہیں گے، انشاءاللہ نگرانی بھی کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر ظفر صاحب جو ماشاءاللہ بڑی خدمت کر رہے ہیں، خالی ڈیالسس نہیں، غریبوں کو کھانا بھی دے رہے ہیں، غلہ بھی دے رہے ہیں، کھانی نہیں غلہ نہیں، سب چھوڑ دیتے ہیں۔ حالات 1 سال ڈیالسس کرا دیا، سب چھوڑ دیے، رشتہ دار، بیوی، بچے سب الگ ہو۔ اللہ مریضوں کو صحت و عافیت، سلامتی اور تندرستی دے، دعا کرتے ہیں۔ اللہ جو مرض میں مبتلا ہے، شدید آزمائش کا شکار ہے، ان کے لیے ہم تھوڑی بہت مدد کر کے ہم ان کو ہاتھ بٹھائیں۔ اس لیے ہماری ٹیم نے ڈاکٹر فضیل صاحب سے کئی راؤنڈ کی بات ہوئی ہے، مشورے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ طے کیا کہ مریض صرف 400 روپے دے گا ڈیالسس کے لیے، باقی جی اور 500 روپے ہم یہ ادا کریں گے، ان کو 900 روپے ہوگا۔ وہ بھی ان پر تسلی نہیں ہے، وہ بھی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اصل کاسٹ پر شاید وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میں نہیں بھولوں گا اس موقع پر ہمارے جناب آفتاب صاحب کارپوریٹر، انہوں نے ہماری اس کاسٹ کو دیکھا، محنت کو دیکھا، ایک ڈیالسس کی مکمل مشین کی خریداری کا وعدہ کر کے 5 لاکھ روپے ابھی فوراً ڈاکٹر فضیل صاحب کے ہاتھ میں دے دیے ہیں کہ آپ ڈیالسس کا مشین خریدیے، ڈفرنس اماؤنٹ بھی میرے طرف سے لیجیے، اس سے غریبوں کا کام کروائیے۔ پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ مدد کے لیے آ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ جب مسجدوں میں جاتے ہیں ہماری طرف سے یہ لے لیجیے، ہماری طرف سے یہ لے لیجیے، سینکڑوں لوگ مدد کر رہے ہیں۔ بہت آسان خدمت ہے یہ، میں آپ کو بتاؤں، مسجد میں آپ ایک جمعہ کا چندہ آپ اپنی جیب سے 10 روپے نکال کر ڈالیں، ایک جمعہ مہینے کی۔ مسجد کے ذمہ داروں سے ہم نے یہی درخواست کی، آپ ایک جمعہ کا چندہ ہمارے حوالے کریں، ہم اس میں جتنی ممکن ہو سکتا ہے خدمت کریں گے، ڈیالسس کی نہیں، اگر اللہ اس کے اندر طاقت دے تو دیگر بیماریوں کے معاملے میں بھی ہم پیش رفت کر کے ڈیلیوریوں کو آسان بنانے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں یہ اعلان ہوا کہ کم سے کم 10,000 روپے کے اندر نارمل ڈیلیوری مکمل ہونا چاہیے، وہ بھی انشاءاللہ ارادہ ہو رہا ہے، وہ چل بھی رہا ہے چھوٹے موٹے جزوی طریقے پر، لیکن اس کو مکمل ہوگا انشاءاللہ یہ کام۔ تو یہ کام چلنے کے لیے ابتدائی منزل ہے، آج اس کی اوپننگ ہے، کل سے انشاءاللہ جو غربا مساکین ہیں ان کی ڈیالسس کا کام ہوگا۔ جیسے ہم نے اعلان کیا تو بہت سے فون میسور ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں، آپ کب شروع کر رہے ہیں، ہمارے فلانے پیشنٹ ہے ان کو کرنا، فلانے پیشنٹ ہے ان کو کرنا، کب شروع کر رہے ہیں یہ کام، کیسے ہو رہا ہے، بہت مجبور ہے ان کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کریں۔ فنا فی اللہ بنتا ہے، اس میں کوئی شہرت نہیں، کوئی مقبولیت نہیں، ہم کچھ نہیں چاہتے، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس کام کو بیڑا اٹھاتے ہوئے ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ، اور آپ حضرات بھی تعاون کرتے رہیں گے۔ مساجد کے ذمہ داروں سے بھی میں نے درخواست کی ہے، ایک جمعہ ہمارے حوالے کر دو، اس انشاءاللہ یہ خدمت
जी वसी पैमाने पर आज चंद लोगों के डायलिसिस का काम प्रोग्राम बना है। डॉक्टर जफर साहब 4000 डायलिसिस कराते, हम भी इंशाल्लाह उस मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ ये काम बहुत होगा और इस्लाम ने जो इंसानियत की आला कद्र मंजिलत बताई है उसको हम करने की कोशिश करेंगे। हम अल्लाह ज़रिए के तौर पर हमें कबूल करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर ताहा मतीन साहब जो हमारे लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, हमें सबक गोया दे रहे हैं, उनसे फ़ैद हम उठाएंगे इंशाअल्लाह। डॉक्टर ज़फ़र साहब से भी मैं उम्मीद रखता हूँ आप भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते रहें, देखते रहें। जिन लोगों ने ताउन किया, डॉक्टर हमारे आफ्ताब साहब ने, बशीर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ हमारा हाथ थामे रहिए और गरीबों की मदद करने में कुछ भी कमी बेशी हो जाए हमको मशवरे दे, हम उसकी इस्लाह करके हम आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु से आई हुई जमात जनाब डॉक्टर शब्बीर, हमारे मौलाना शब्बीर साहब नदवी दामद बरकातुहुम जी और दूसरे उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है ना, आसिम साहब मकतब के जिम्मेदार वो भी तशरीफ़ फरमा है। हमारे मैसूर के उलमा हैं यहाँ, शुजाउद्दीन साहब, अब्दुल हमीद साहब और हमारे मुदब्बिर साहब, सईद ज़हीर साहब, ये सब हमारे मस्जिद मोमेंट के जिम्मेदारों में से हैं। मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाकर हमें हिम्मत अफजाई का मौका मिले। बस आपसे दुआ है अल्लाह इस काम को मरते दम तक बिल इस्तेक़लाल करने की तौफीक दे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम जोश जज्बे में आज काम शुरू करें, चंद दिन के बाद काम कम कर दिए, जो जज्बा ठंडा पड़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहब्बुल अअमाल इलल्लाह अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह का सबसे पसंदीदा अमल क्या है मालूम? जो काम आप शुरू करो किसी काम को, उसको मौत तक करते रहो, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा। इंशाअल्लाह ये काम करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये काम बिल इस्तिक़लाल अल अंसार हॉस्पिटल से जारी होगा और इंशाअल्लाह आते आते अल्लाह इस पर तरक्की दे और मज़ीद हमारी खिदमत का दायरा वसी होकर दीगर मरीजों के सिलसिले में हम कुछ मदद कर सके, इसकी तौफीक दे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सी। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सी। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन जमीइल आफ़ाति वल अमराद मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व मसाइबिहा व फितनिहा व अज़ाबिल आखिरह या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना, अल्लाहुम्मा अश्फि मरज़ाना। नस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीना। नस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीना। नस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफीना। ऐ अल्लाह हमारे खताओं को माफ़ फरमा। कौम मिल्लत की खिदमत के लिए अल्लाह जिस तरह हम यहाँ हाजिर हुए हैं, हमारी हाजिरी को कबूल फरमा। तेरी रज़ा जोई इसमें अता फरमा। अल्लाह शोहरत और रियाकारी से समा से हम सब की हिफाजत फरमा। मिस्कीन गरीब और बेवाओं की अल्लाह मदद करने की और उसके ज़रिए के तौर पर हमें कबूल फरमा। अल्लाह उसके बरकत से हम सब कभी खादिमीन को भी सेहत, आफियत, सलामती और तंदुरुस्ती अता फरमा। मगलिब बीमारियों से हिफाजत फरमा। आज़ा के तल्फ हो जाने वाली बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमा किस्म के मजबूर हो जाने वाली बीमारियों से हिफाजत फरमा। जितने मरीज हैं सबको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमा। अल्लाह इस छोटी सी खिदमत की इब्तिदा है। अल्लाहुम्मा हाज़ल जुहद व अलैका तुकलान वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी से मेहनत और कोशिशें इसको कबूल फरमा। इस खिदमत के दायरे को वसी करने के फैसले फरमा। उसकी ताकत और हिम्मत अता फरमा। उसके लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने मेहमान बेंगलुरु वगैरह से आए हैं डॉक्टर साहिबान, इनको अजर अजीम अता फरमा। मिल्लत की फिक्र में यहाँ आए हैं, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा, इनके कमाई में वसअत और बरकत अता फरमा।
اور اللہ جتنے حاضرین یہاں ملت کے درد میں یہاں جمع ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کے جائز مقاصد کو تو مکمل فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔